نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان کہ جس ذات برحق نے ہمیں ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے چنا جنہیں اس نے ثم اورثنا جنہیں اس نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ تو ہم یہ سن چکے ہیں انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کلاس میں ہم جب بھی آئیں، اس کلاس میں جب بھی ہم حاضر ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس کام میں اپنی طرف سے مدد فرما، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ ہم آمین۔ جس مقصد کے لیے یہ کلاس لے رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی دین کی خاطر، ہم اس کے قرآن کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خاطر اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ لمحے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہر محاذ پہ ہماری اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے۔ آج ہماری جو کلاس ہے اس کا موضوع ہے عربی زبان و ادب، یعنی عربی زبان کے متعلق ہم اس کلاس میں پڑھیں گے۔ عربی زبان اس کلاس میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، عربی زبان سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کریں گے، عربی زبان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ہم نے آج یہ کلاس اٹینڈ کی ہے۔ تو عربی زبان یہ نہایت ہی بابرکت، نہایت ہی معزز اور بہت قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے لیے اسی زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو اسی زبان میں اتارا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ عربی زبان میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی یہ نیت رکھنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کلام پاک کو براہ راست سمجھنے والے بن جائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سمجھنے والے بن جائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم فقہ کے مسائل کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ یہ عربی زبان جو ہے یہ ہماری اسلامی تہذیب اور ثقافت کا بنیادی حصہ ہے۔ ہماری بنیاد قرآن پاک سے ہے، ہماری بنیاد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کلام پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں عربی زبان میں ہیں۔ تو اگر ہم
قرآن پاک کو سمجھنا چاہیں، اگر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عربی زبان کے ساتھ ہماری واقفیت ہو۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عربی زبان کے ہم جاننے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زبان میں اپنے کلام کو نازل کیا، اپنا آخری کلام جس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے، اس کتاب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زبان کو چنا ہے۔ اور یہ عربی زبان جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے مشہور زبان مانی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جو فصاحت ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، ایک دوسرے تک بات کو پہنچانے کا اس کا جو انداز ہے، اس کے لیے یہ زبان ممتاز ہے اور اس زبان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم غور کریں گے تو عربی زبان کے ایک لفظ میں بھی معنی ہوتے ہیں، ہر ایک لفظ میں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان عام زبان نہیں ہے بلکہ یہ عالمی زبان ہے، اور کئی ملکوں کی یہ سرکاری زبان بھی ہے، جیسے سعودی عرب ہے، مصر ہے، عراق ہے، شام میں، ان میں اس کو سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اور اس کی فضیلت اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس زبان میں نازل کیا ہے، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں، جس رسول کے ہم پیروکار ہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی یہی عربی تھی۔ تو عربی زبان کے سیکھنے کا ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، عربی زبان کے سیکھنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، عربی زبان کو سیکھنے کا ہمارے اندر ولولہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم، جب ہم عربی زبان سیکھیں گے تو اس سے ہمیں کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ مثلا ہم قرآن و حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، یعنی اگر ہم اس وقت پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کے حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر ہم عربی جاننے والے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ فوراً الحمد کے کیا معنی ہیں، للہ کے کیا معنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلامی علوم جتنے بھی ہیں، علوم القرآن ہوں، علوم الحدیث ہوں، علوم الفقہ ہوں، اکثر علوم جو ہیں یہ عربی میں ہی ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں براہ راست، اگر ہم عربی زبان سیکھنے والے ہوں گے، عربی زبان جاننے والے ہوں گے، تو براہ راست ہمیں ان تک رسائی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے اور بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، ہماری عبادات کے اندر خشوع خضوع بڑھنے کا، خشوع خضوع پیدا ہونے کا ایک سبب بن سکتی ہے یہ زبان، کہ ہماری عبادات جب ہم سمجھ کر نماز پڑھیں گے، جب ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے ہوں گے، عربی زبان کو سمجھنے والے ہوں گے، تو نماز میں جس وقت ہم قرات کریں گے ہمیں فوراً اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں اترتا چلا جائے گا، اور اس سے ہماری عبادات میں جو ہے یہ بہت زیادہ خشوع پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اب عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی فصیح، بہت ہی بلیغ، بہت ہی شاندار اور بہت ہی بابرکت زبان ہے۔ اس کی برکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اگر یہ ذرا سوچیں گے، ذرا غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اور اس کلام کو جس کے بعد کوئی دوسرا کلام آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے۔ تو عربی زبان ایک عالمی زبان ہے، عربی زبان ایک بابرکت زبان ہے۔ اسی کو سیکھنے کے لیے ہم نے آج سے اپنا یہ وقت شروع کرنا، اپنی یہ کلاس شروع کرنی ہے۔ اس میں ہم عربی زبان سے ہی اپنے آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس زبان میں اپنے آپ کو ماہر بنا لیں، اس زبان میں ہم اس زبان میں ہم زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کریں، تاکہ ہم براہ راست قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، براہ راست احادیث مبارکہ کو سمجھنے والے بن جائیں، براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھنے والے بن جائیں، اور براہ راست فقہ کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے جو ابتدا کی ہے، اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے
اس کا نام ہے دروس اللغت العربیہ. دروس اللغت العربیہ، سکرین شیئر کریں. دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بها. دروس کے معنی ہم اگر کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے لیسنس. اللغہ کے معنی لینگویج، العربیہ عربی، یعنی عربی زبان کے اسباق کس کے لیے ہیں؟ لغیر الناطقین بها، ان کے لیے جو اس کو بولنے والے نہیں ہیں. یعنی عربی زبان کے اسباق ان لوگوں کے لیے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں. تو یہ کتاب ہے، اس کے کچھ اسباق ہم نے رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کتاب کا جو طریقہ کار ہے، اس کتاب کا جو انداز ہے، بہت ہی عام فہم، ہر ایک کے لیے آسان، ہر ایک کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان اس کا انداز ہے. اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر کہ اس میں جہاں پہ سبق شروع ہوتے ہیں تو شروع میں جو چیزیں ہیں، شروع میں جو الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پکچرز بھی ساتھ ساتھ میں لگائی گئی ہیں، تصویریں بھی ساتھ ساتھ میں لگائی گئی ہیں، تاکہ یہ زبان یہ کتاب جو ہے عام فہم بن جائے، ہر ایک اس کو سمجھنے والا بن جائے. تو دروس اللغت العربیہ ناطقین بہا، یعنی عربی زبان کے اسباق ان لوگوں کے لیے جو اس کو بولنے والے نہیں ہیں. یہ ہماری اس کتاب کا نام ہے، عربی نام ہے دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا. تو آج سے ہم اس کی ابتدا کریں گے. ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نوٹ بکس اور پینز ہاتھ میں رکھیں. میں یہاں سے بتاتا جاؤں گا اور آپ اس کے معنی لکھ لیں گے، آپ اس کے معنی نوٹ کریں گے، تاکہ جب آپ اس کی مشق کریں، جب آپ بعد میں اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو سب سے پہلے ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ہم نے جو آج اس کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خاتمہ بالخیر فرمائے. تو الدرس الاول، اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ، الدرس الاول. الدرس کے معنی آتے ہیں سبق، الاول کے معنی پہلا، الدرس کے معنی لیسن، الاول کے معنی فرسٹ، فرسٹ لیسن، فرسٹ لیسن. الدرس معنی سبق، سین با قاف، الاول پہلا، الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الاول پہلا سبق. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ہاذا لکھا ہے اس کے اوپر، ہا کھڑا زبر، ذال الف، ہاذا. ہاذا کے معنی ہوتے ہیں جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دس. ہاذا اس کے معنی ہے یہ، الدرس سبق، الاول پہلا، ہاذا یہ. الدرس الاول پہلا سبق، ہاذا یہ. نیکسٹ. اب ہاذا کے معنی ہم نے جان لیے، اس کے معنی ہے یہ، دس. یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں ہاذا ہم اس وقت بولتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، جب ہم نے کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ہاذا، لیکن وہ چیز نزدیک ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ چیز مذکر ہونی چاہیے، میل ہونی چاہیے، میسکولین ہونی چاہیے. ہاذا عربی میں استعمال ہوتا ہے قریب کی میسکولین، قریب کی میل چیز کو بتانے کے لیے، مذکر کو بتانے کے لیے عربی میں ہاذا کا استعمال ہوتا ہے. انگلش میں سیم ہے، دس، چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے دس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے ہاذا صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک ایک لفظ کا ہم پہلے معنی لکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہاذا
یہ بیتن کے معنی آتے ہیں گھر، ہاؤس. ہاذا کے معنی یہ، بیتن گھر. ہاذا یہ، بیتن گھر. ہاذا یہ، مسجدن مسجد. ہاذا یہ، مسجدن مسجد. ہاذا یہ، مسجدن مسجد. ہاذا یہ، بابن با الف زبر با دو پیش بن، بابن. ہاذا بابن. ہاذا کے معنی یہ، بابن کے معنی دروازہ. اب ہم اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہمیں معنی معلوم ہے. ہاذا کے معنی ہے یہ، بیتن کے معنی ہے گھر. ہاذا بیتن، ہم اس کا سینٹنس بنائیں گے تو ہاذا معنی یہ، بیتن کے معنی گھر. ایک ایک لائن کا ہم پہلے الفاظ معنی لکھیں گے، اس کے بعد ان کا ترجمہ کریں گے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. اسی طرح سے ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے. ہاذا بابن یہ دروازہ ہے. پھر سے ایک مرتبہ میں ریپیٹ کروں گا. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے. ہاذا بابن یہ دروازہ ہے. عربی میں گھر کو بیتن، مسجد کو مسجدن اور دروازے کو بابن کہا جاتا ہے. دوسری لائن میں ہم چلیں گے. ہاذا کے معنی ہمیں معلوم ہے. کتابن کے معنی کتاب، کتابوں کے معنی کتاب. کتابن کے معنی کتاب. قلمن کے معنی قلم، قلمن کے معنی قلم. قلمن کے معنی قلم. مفتاحن کے معنی چابی، مفتاحن کے معنی چابی. مفتاحن کے معنی چابی. کتابن کتاب، انگلش میں بک. قلمن قلم، انگلش میں پین. مفتاحن چابی، انگلش میں کی. ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. ہاذا کتابن یہ کتاب ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. This is a book. This is a pen. ہاذا مفتاح یہ چابی ہے. ہاذا مفتاح یہ چابی ہے. ہاذا مفتاح یہ چابی ہے. اس کے بعد آگے ہاذا کے معنی ہمیں معلوم ہے. مکتبن 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 معنی میز ٹیبل. میز ٹیبل جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. مکتبن میز. ہاذا سریرن اردو میں چارپائی، بیڈ کہہ سکتے ہیں. بیڈ
हाजा सरीरुन, आपकी आवाज सर सरीरुन। थोड़ा, जी मोहतरम आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, ऐसे मतलब नेटवर्क थोड़ा स्टेबल नहीं। सरीरुन, आ रही ठीक? जी हाँ मोहतरम जी, अब हाँ ठीक जी, हो गई। हाँ जी, चलें, ठीक है। सरीरुन, चारपाई, बेड। कुर्सीयुन, कुर्सीयुन, या के ऊपर तशदीद है, या को 2 मरतबा पढ़ेंगे, कुर्सीयुन, कुर्सीयुन, कुर्सी। हादा मकतबुन, ये मेज है, ये टेबल है, दिस इज अ टेबल। हादा सरीरुन, ये चारपाई है, दिस इज अ बेड। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। मैं चाहता हूं कि आप हजरात में से कोई एक दोहरा दें जरा इसे ऊपर से, हादा बैतुन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। ये दरवाजा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। मतलब थोड़ा स्लाइड को कोई सर और, नीचे। कोई और आखिरी हाजा लाइन पढ़ें, कोई और। वालेकुम मकतबुन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी चलें। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेज है। वालेकुम हाजा सलाम। सरीर, बेड है। हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है। जी, तो हाजा का हमें कंसेप्ट ये रहना चाहिए हमारे जहन में कि हाजा हम उस वक्त करेंगे, कहेंगे, उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे हम इशारा कर रहे हों किसी करीब की मुज़क्कर चीज की तरफ। चीज मुज़क्कर हो और करीब हो, उसके लिए हम हाजा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट। यहां आप देख रहे हैं मां लिखा हुआ है, मीम अलिफ जबर मां, हाजा। हाजा के माना हमें मालूम है, ये मां के माना आते हैं क्या, व्हाट। इंग्लिश में जिसके लिए हम व्हाट यूज करेंगे, अरबी में उसके लिए मां का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसका तर्जुमा अगर करेंगे, मां हाजा, मां हाजा, ये क्या है। मां हाजा, ये क्या है। मां के माना आते हैं क्या, व्हाट। हाजा के माना हमें मालूम है, ये। मां हाजा, ये सवाल है, व्हाट इज दिस। मां हाजा, ये क्या है। आगे इशारा दिया गया है घर की तरफ, हाजा बैतुन, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया, हाजा बैतुन, ये घर है। मा हाजा, ये क्या है, हाजा बैतुन, ये घर है। अब चूंकि ये दुरूस हैं अरबी जुबान सीखने के लिए, तो ऊपर उन्होंने हमें सिखाया कि हम जब बात करेंगे उसमें हम इशारा करेंगे किसी चीज की तरफ। अब हमने अगर सवाल करना हो उसी चीज के मुतालिक, तो सवाल का अंदाज क्या हो सकता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ हाउस, हादा बैतुन। नीचे आप देख सकते हैं, देखिए सवाल जो हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक सवाल होता है कि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, हम उस चीज की जानकारी लें। जैसे ऊपर सवाल है, मा हाजा, ये क्या है, हमें इस चीज का मालूम ही नहीं है। नीचे जो सवाल है, अहाजा बैतुन, अहाजा बैतुन, आके माना आते हैं क्या, आके माना आते हैं क्या। हाजा के माना ये, बैतुन के माना घर। जिस तरह से इंग्लिश में हम बोलते हैं इज दिस अ हाउस, कहेंगे हम इज दिस अ हाउस, इज दिस अ हाउस, यानी हम चीज की जो है, चीज हमें मालूम है लेकिन हम तहकीक करना चाहते हैं क्या ये हकीकत में वही चीज है।
تو جب ہمیں آ کے ذریعے سے سوال ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمیں ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم انگلش میں کوشچن کرتے ہیں از کے ذریعے سے، اگر ہم کوشچن پوچھتے ہیں از دس اے ہاؤس، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے یس دس از اے ہاؤس، یا ہمارا جواب ہوتا ہے نو دس از ناٹ اے ہاؤس. اسی طرح سے عربی میں سوال ہوتا ہے احاذا بیتن، بیتن کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا مسجد کے بارے میں آپ سوال پوچھیں احاذا مسجدن، کرسی کے بارے میں سوال پوچھیں احاذا کرسیٌ، قلم کے بارے میں سوال پوچھیں احاذا قلم، کتاب کے بارے میں پوچھیں احاذا کتاب، یعنی کوئی بھی مذکر ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. نعم، نعم کے معنی آتے ہیں، نیا لفظ اس میں ہمیں یہی ہے. اب آ کے معنی کیا، آ کے معنی بھی کیا. ہاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. نعم، نعم کے معنی آتے ہیں ہاں، یس. نعم کے معنی آتے ہیں ہاں، جسے انگلش میں جس کے لیے یس استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں اس کے لیے ہاں. نعم ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے. پھر سے میں دہرا رہا ہوں، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، احاذا بیتن کیا یہ گھر ہے، نعم ہاذا بیتن جی ہاں یہ گھر ہے. اس کے نیچے ما ہاذا پھر وہی اوپر والا سوال ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا قمیصن کے معنی لکھ لیں آپ، قمیصن کے معنی ہے قمیص، کرتا، شرٹ، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قمیصن یہ قمیض ہے، یہ شرٹ ہے. اوپر والا جو اسٹرکچر ابھی ہم نے پڑھا تھا احاذا سریرن، وہاں احاذا سریرن، یہ اوپر والا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا احاذا بیتن کیا یہ گھر ہے، وہاں اس کا جواب پازیٹیو تھا، نعم یعنی ہاں. وہاں ہم نے اس کا مثبت میں جواب دینا تھا، پازیٹیو جواب دینا تھا، اس کو ہاں کرنا تھا. نیچے جو سوال آ رہا ہے احاذا سریرن، کیا یہ کرسی، کیا یہ چارپائی ہے. لا نہیں، ہاذا کرسی نہیں یہ کرسی ہے، نہیں یہ کرسی ہے. احاذا سریرن کیا یہ چارپائی ہے، کیا یہ بیڈ ہے. تو اگر ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے، کسی چیز کو نیگیٹو میں آنسر دینا ہے، تو ہم وہاں پہ کہیں گے لا ہاذا کرسی، لا ہاذا کرسی. اس کے بعد پھر اسی طرح سے ہے نفی میں ہی نیچے والے سوال کا جواب بھی ہے احاذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، احاذا مفتاح کیا یہ چابی ہے. لا ہاذا قلم، دونوں الفاظ پیچھے آ چکے ہیں، نہیں یہ قلم ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا نجم، نجم کے معنی لکھ لیں آپ ستارہ، سٹار، STAR ستارہ، سین تے الف رے ہے ستارہ. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا نجم یہ ستارہ ہے، یہ تارہ ہے، ستارہ ہے، سٹار ہے، دس از اے سٹار. تو یہاں پر یہ جو دوسرا پیج ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے اوپر والا جو ہم نے پیج پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، یہاں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کوسچن ہم نے کیسے کرنا ہے. تو کوسچن ہم نے جب کسی میسکولن کے بارے میں کوسچن کرنا ہو، میل کے بارے میں، مذکر کے بارے میں کوسچن کرنا ہو، تو ہم نے کیا ہے ما کا استعمال کر کے پوچھنا ہے ما ہاذا یہ کیا ہے. ایک مرتبہ میں پھر سے ترجمہ دہراؤں گا. ریحان خان جی صاحب جی، ریحان خانی صاحب ریز ہینڈ کر رہی تھی. اس وقت ہم نے سوال نہیں لینے ہیں، آپ کلاس سٹارٹ ہی رکھیں. ٹھیک ہے، تو میں پھر سے ترجمہ دہرا رہا ہوں. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، احاذا بیتن کیا یہ گھر ہے،
نعم ہاذا بیتن، جی ہاں یہ گھر ہے. ما ہاذا، what is this؟ ہاذا بیتن، this is a house. اہاذا بیتن، is this a house؟ نعم ہاذا بیتن، yes this is a house. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قمیصن، یہ شرٹ ہے. ما ہاذا، what is this؟ ہاذا قمیصن، this is a shirt. چلیں آگے. اہاذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے؟ لا ہاذا کرسیٌ، نہیں یہ کرسی ہے. اہاذا سریرن، is this a bed؟ لا no ہاذا کرسیٌ، this is a chair. اہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں ہاذا قلم، یہ قلم ہے. اہاذا مفتاح، is this a key؟ لا no ہاذا قلم، this is a pen. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا نجم، یہ ستارہ ہے. ما ہاذا، what is this؟ ہاذا نجم، this is a star. چلیں آگے. جی اب دیکھ رہے ہوں گے تمرین. جیسا کہ جب بھی ہم کوئی لینگویج پڑھتے ہیں، ہم انگلش پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے تو ہمارا امتحان لینے کے لیے، ہماری سمجھ کو جانچنے کے لیے کچھ اس کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہیں. اردو میں اسے ہم مشق کہتے ہیں، انگلش میں ایکسرسائز کہتے ہیں، عربی میں ہم اسے تمرین کہتے ہیں. تمرین، پہلی تمرین ہے یہاں پہ. اب یہ اب اس میں بھی وہی جو ہم نے پیچھے چیزیں دہرائی ہیں انہی کے متعلق سوالات ہوں گے، انہی کے متعلق ہم نے یہاں پہ جوابات لکھنے ہیں. تو پہلا سوال ہے ما ہاذا. ہمیں ما کے معنی بھی معلوم ہے، ہاذا کے معنی بھی معلوم ہے. آگے ہمیں تصویر دی گئی ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ What is this؟ تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. ہم نے اس کے بارے میں اس کا جواب دینا ہے. یعنی پہلے صفحے پہ ذرا لے جائیں. ہم نے جو پہلے صفحے کے اوپر پڑھا ہاذا بیتن پڑھا، ہم نے ہاذا مسجد پڑھا، اسی طرح سے ہاذا کرسی پڑھا. تو ہمارا جواب جو ہوگا اسی طرح ہوگا. ما ہاذا، ہم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ چیز کیا ہے. دوسرا سوال بھی اسی طرح سے ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے. ما ہاذا، تیسرا سوال بھی اسی طرح سے ہے. چوتھا سوال چلیں، ما ہاذا، یہی سوال ہے. اسی طرح سے آگے تصویر دی ہوئی ہے، ہم نے اس تصویر کو دیکھ کر بتانا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اس میں ہمارا جو پچھلا سبق ہے جو ہم نے پہلے صفحے پہ پڑھا اس کا پورا ریویژن ہو جائے گا. ما ہاذا یہی سوال ہے، پھر آگے یہی سوال ہے ما ہاذا. تو یہ پہلی تمرین ہے. اس کے بعد جو ہم نے سوال پڑھے تھے جہاں پہ ہمیں سوال کے دو اسٹرکچر بتائے گئے ہیں. ما ہاذا، ایک تو یہ ہے کہ what is this، دوسرا ہے is this a dash dash. اہاذا بیتن، یہاں پہ ہم سے سوال ہے، آگے تصویر دی ہوئی ہے. اہاذا بیتن، پہلا سوال ہے کیا یہ گھر ہے. اہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے. جی چلیں آگے. اہاذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے. اہاذا نجم، کیا یہ تارا ہے، کیا یہ ستارہ ہے. تو یہاں تک جو دو تمرین ہم نے دیکھی، آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے. لیکن آپ حضرات سے ایک گزارش، یہ جو تمرین ہم نے جو پہلی اور دوسری تمرین ہے، یعنی جو ایکسرسائز ہیں ان لیسن کے لاسٹ میں،
تو बुक जो हमने ग्रुप में शेयर की है ये सब हजरात के पास होगी। आप हजरात से ये गुजारिश है कि इन तमरीनों को आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें। उसके बाद मेरा जो पर्सनल नंबर है इस ग्रुप के अंदर साकिब अली के नाम से 9858570791 9858570791 मेरे व्हाट्सएप पे आप शेयर करें ताकि मैं इसे इन दिनों में चेक भी कर सकूं, क्योंकि हमारे पास काफी वक्फा है, 3 दिन तो फिर जी। मोहतरम माजरत नंबर जरा दोहराइए दोबारा। 9858 9858 570 570 791। 791 जी शुक्रिया। मोहतरम इसमें इन ग्रामी तमरीनों को जी साकिब अली। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन तमरीनों को आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे बाज़ाब्ता, और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे ताकि मैं इन्हें चेक भी कर सकूं। नाम के साथ आप शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस जुबान में ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और हमारे अंदर शौक और जज्बा पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल सवालात का किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसके लिए मोहतरम एक जी सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सारी तमरीन कर अस्सलाम। जी जी 2 तमरीनें हैं इसमें, जो 2 तमरीन, मोहतरम पहली और दूसरी तमरीन। शुक्रिया जनाब, जी शुक्रिया। जिस तरह आपने इसकी हाजा कमीसुन आपने कहा, इसका आपने तर्जुमा इंग्लिश में कहा दिस इज अ शर्ट, इसका मतलब है कि ये एक सिंगुलर चीज है। क्या हम इसको उर्दू में जी इस तरह कह सकते हैं कि ये एक कमीज है या ये जी कमीज जी है? कह सकते हैं। जी ये एक कमीज है, कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम ये जैसे हर जगह ये अरबी में हम देखते हैं, जैसे अभी कमीज ही लीजिए या शरीर हाजा कमीज हाजा किताब, ये किताबुन तनवीन को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? तनवीन हम एक चीज को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तनवीन जब हमने एक चीज बताना हो, एक चीज, वन थिंग। अच्छा, मतलब अगर हम इसे बोले हाजा मस्जिद तो ये गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा ये। फिर फर्क क्या रहा हाजा हाजा मस्जिद, मस्जिद हाजा मस्जिद? हाजा मस्जिद में हम जो आखिरी हरफ पर जो एराब है, आखिरी हरफ के ऊपर जो हरकत है जबर जेर पेश में से, उसको जाहिर करके पढ़ते हैं। अगर जाहिर ना करें तो गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा वो। दोनों चीजें ठीक हैं, दुरुस्त हैं। जी दोनों चीजें ठीक हैं। तो मकतब जैसे कहते हैं, मकतब हम जहाँ पढ़ा जाता है, तो आपने बताया ये टेबल को कहते हैं। जी अरबी में जो मकतबुन कहा जाता है, ये टेबल को भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें आगे जब चलेंगे आप, तो इसमें आपको पता चलेगा इसमें ज़र्फ होता है। आगे इसमें आप पढ़ेंगे ये कि मकतब लिखने की जगह हो सकता है ये। तो मकतब ये जो है अच्छा, अरबी में जो पढ़ने की जगह है जिसे हम मकतब कहते हैं, अरबी में इसके लिए लफ्ज जो है वो मदरसा है असल में। अब हम उर्दू में मदरसा बोलते हैं जहाँ पे कुरान वगैरह की तालीम होती है, लेकिन अरबी में जो मदरसा है उसको है दर्स की जगह। दर्स की जगह को हम उर्दू में अपनी इस्तिलाह में हम उसको मकतब कहते हैं, लेकिन अरबी में उसके लिए जो लफ्ज मौजू है वो मदरसा है, दर्स की जगह। और शरीरुन चारपाई को कहते हैं या बिस्तरे को? ये शरीरुन चारपाई को, अच्छा, बिस्तरे को ठीक फिराशुन। ठीक ठीक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت یہ وبرکاتہ. تیسری والی تمرین ہے، یہ نہیں کرنی ہے کہ خالی 2 تمرینیں؟ 2 تمرینیں ہیں نا، اس میں نمبر دیا ہوا ہے، 1 اور 2 نمبر دیا ہوا ہے، صرف 2 تمرینیں. حضرت تیسری بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، آسان ہے. نہیں شاید زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا جی تھوڑا کر محترم، کے چلیں. اگر کر لیں گے تو زیادہ، اگر کر لیں گے تو ہاں کر لیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ واٹس ایپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ. اتنا تو مکلف بنایا گیا ہے. السلام آپ علیکم ورحمۃ باقی اللہ آپ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا، بہت سارے جملے پڑھے، جیسے حاذا کتابن، حاذا مسجدن. اب اس میں تو جی حاذا کا معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا. حاذا کا معنی یہ ہے، مسجدن کا معنی مسجد ہے، کتابن کا معنی کتاب ہے. تو یہ جی جی جیسے ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اب یہ کتاب ہے، یہ اور کتاب کا معنی تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ہے کا معنی ہم کس کا یہاں یہ ہم سمجھیں؟ سینٹینس کو دیکھیے، جب ہم انگلش میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا دس از اے بک، دس از اے بک، تو سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے عربی میں کوئی ایسے حرف نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ مختصر زبان مانی جاتی ہے. اس لیے اس میں 2 الفاظ ہیں، اسی سے ہم نے جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے کا لفظ لگاتے ہیں. کیونکہ یہ کتاب اگر ہم نے کہنا ہوگا تو پھر اس کے لیے الگ طریقہ ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی آگے. جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم ہے کا جو ہے یوز کرتے ہیں. جی محترم، کلیئر ہو بس جس طرح کہ حاذا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں دس کے لیے، نزدیک میں ہوگا، جی جی اور بھی واحد چیز ہوگی، سنگولر. جی جی اگر اس طرح ہم کہیں گے حاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے، جی ایک ہم جی کہیں گے جی یہ ایک قلم ہے. اگر بہت سارے پینز ہوں جی گے جی ہمارے پاس، یہ سب چیزیں آگے آ جائیں گی تفصیل کے ساتھ. اس لیے میں صرف ایک چیز بتائی آپ کو، یہ ساری تمرین ہے نا، سارے اس میں آ جائیں گے قواعد آگے. مذکر وقت پر کے لیے انشاءاللہ مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہی یہ تمام چیزیں مذکر کے لیے حاذا ہے، مؤنث کے لیے کیا ہے، واحد کے لیے کیا ہے، جمع کے لیے کیا ہے، سنگولر کے لیے کیا ہے، پلورل کے لیے کیا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آگے ہیں. کیونکہ یہ کتاب ابتدا سے ہے تو آج ہم صرف اس پہ حاذا پہ ہمیں اتنا مطلب مشق کرنی ہے کہ حاذا میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے ہمیں. آگے پھر حاضی ہی آئے گا، پھر اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی. حاذا قریب کے لیے، مذکر کے لیے اور واحد کے لیے. جی جی حاذا قریب، مذکر اور واحد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو پی ڈی ایف آپ نے شیئر کی ہے، یہ مکمل کتاب کی پی ڈی ایف ہے کہ؟ جی یہ مکمل کتاب کی ہے. اچھا جی، شکریہ. ثاقب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو آخری حرف پر ہم تنوین لگاتے ہیں تو تنوین لگانے سے اس میں معرفہ اور نکرہ بھی ہو جاتا ہے یہ کیا، یا یہ کچھ الگ اس کا معرفہ اور تنوین جس بھی لفظ پہ ہوگی وہ معرفہ نہیں ہو سکتا عربی کے اندر. عربی کے اندر معرفہ کے لیے الف لام ہوتا ہے. ثاقب صاحب آ یہ جائے گی بات بحث انشاءاللہ. بڑھ جائے گی، اس کی طرف آپ مت دھیان دیجیے. ابھی جو پڑھایا گیا ہے، سامعین سے بھی گزارش ہے کہ جتنا پڑھایا ہے اس میں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھنا ہے وہ پوچھیے. جو آپ 1 سال بعد جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس طریقے کا سوال دوسرے لوگوں کے لیے وہ مسکنسیپشن کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ڈیکورم یہ رہے گا کہ جو پرٹیکولر آپ کا درس آج کا ہوا، چیپٹر جو باتیں ہوئی، اس میں جو چیز سمجھ آئے وہ سوال کیجیے بس. بالکل بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال تھا کہ جیسے آپ نے یہ عربی میں اسکرین شیئر کی ہے تو اس کا نیچے جی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں، تبھی تو وہ ہم نے جو الفاظ معنی لکھوائے ہیں وہ اسی لیے لکھوائے ہیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. الفاظ معنی میں نے جو ایک ایک کر کے لکھوائے ہیں. جی
یہ اسی لیے لکھوائے گئے ہیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. اور اگر ترجمہ بھی وہیں لکھ دیا جائے گا پھر تو کوئی بھی پڑھ لے گا, پھر تو سمجھنے میں زیادہ کہاں, اس میں تو زیادہ زور لگائیں گے, سمجھ میں زیادہ آ جائے گا, چیز بیٹھ جائے گی. ٹھیک, جزاک اللہ. لطیف عبد صاحب اللطیف کیمرہ صاحب آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں. عبد اللطیف صاحب آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم, اس بک کا جو نام ہے درس اللغت العربیہ, جی دروس آپ اسے اللغت پھر, العربیہ. ہاں اس کو آپ پھر سے دہرائیے اور اس کا معنی پھر سے بتا دیجیے, ہم نوٹ کریں گے. دروسوں کے معنی آتے ہیں اسباق, لیسنز. ٹھیک یہ پلورل ہے, اس کا سنگولر آتا ہے درسن, یہ تو ہمیں معلوم ہے نا. ٹھیک ٹھیک, ہاں صرف اللغت آپ یہی کے معنی دروس اللغت العربیہ, جی لیسنز آف عربک لینگویج. لیسنس آف عربک لینگویج. جی. جی لغیر الناطقین بها, for جی those who do not speak it. for those who do not speak it. جی شکریہ سر who do not شکریہ. اور who do not understand it. ناٹ, Expanded. ناطق معنی بولنے والا. جی بولنے والا. مطلب اگر کوئی جی لکھنے والا ہوگا بولنے والا نہیں ہوگا. جی اس کو ایسا نہیں لکھ سکتے, مطلب who do not understand this. آپ یہ بھی بس کہہ بس تھینک سکتے یو ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں. تھینک یو استاد محترم, آئی انڈرسٹینڈ. آئی ول ایکسپلین ان مائی اون ورڈ. تھینک یو سو مچ. کوئی اور صاحب؟ جی اور سر ثاقب میرا صاحب ہمارے یہاں پہ سر یہ جو آرگنائزنگ ٹیم ہے سر اس میٹنگ کی, انہوں نے کل بھی کہا جی تھا سر ان کی جانب سے کہ ہم صرف منڈے, ٹیوزڈے اور ویٹنسڈے کے دن کلاس اٹینڈ کریں گے, مطلب کلاس ہوگی. آج تو تھرسڈے ہے سر. نہیں, تھرسڈے کا پہلے سے ہی طے ہے. فرائیڈے جمعے کے دن بھی ہوگی کل. نہیں, جمعے کے دن نہیں ہوگی. منڈے, ہفتے کے 4 ٹیوزڈے, دن تھرسڈے, جی 4 دن. فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے پھر آف. جی جی, آپ نے اس میں جی پچھلے کو دہرانا ہے. جی محترم. حضرت اگر آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف دیں گے تب تک, کیونکہ سوالات کا سلسلہ مجھے لگتا ہے اب کوئی سوال ایسے خیر کر تو نہیں رہا ہے, تھوڑا سا ہمیں بھی معلوم پڑے محترم استاد. محترم فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے کلاس ہوگی کیا؟ نہیں, کلاس نہیں ہوگی, مطلب آپ کو جو کام دیا گیا ہے اس کو دہرانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نہیں اگلے وہ تھرسڈے کو جب آئیں تو نہیں پچھلا سارا بھول گیا. نہیں, وہ پھر کلاس تو آف ہے نا, کلاس تو نہیں نا ہے, وہ پھر کلاس ہماری آف ذمہ ہے, داری ہے. ہم کلاس آف ہے, کلاس جی آف ہے. محترم, آپ سے گزارش تھی کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں گے آپ کہاں سے ہیں تھوڑا سا, تاکہ ذرا ہمارا بھی فریکوینسی میچ ہو آپ کے ساتھ. جی, میرا نام ثاقب علی, میں ڈوڈا کا ہی رہنے والا ہوں. کلیہانڈ ایک گاؤں ہے, تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہمارا ڈوڈا ہے. دارالعلوم دیوبند سے میں نے فضیلت کی ہے اور مولانا آزاد یونیورسٹی سے میں نے عربک میں ایم اے کیا ہے. فی الحال میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہوں. مختصر سا تعارف. جزاک اللہ, جزاک اللہ, دعاؤں میں یاد رکھ. انشاءاللہ آپ بھی. میرے خیال سے میٹنگ اینڈ کر دیتے ہیں. نہیں ثاقب صاحب ابھی نہیں. اگر سوالات نہیں ہیں تو پھر کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں ہوں گی, تو اس میں میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بغور سماعت کریں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹڈی مٹیریل ہے ہمارا وہ حدیث کا بھی شیئر ہو چکا ہے,
فقہ کی جو کل ہماری کلاس ہوئی اس کا، اور جو اب آنے والی کلاسز ہوں گی، تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ نیکسٹ کلاس کے بعد شیئر ہوگا. اور یہ جو عربک لینگویج کے حوالے سے جو ہماری کلاس ہے، اس کے ایک پورشن کا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ بک کی شکل میں پرووائڈ کیا جا چکا ہے. تو اس کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو بک ہے یہ تقریباً ہر جگہ ملتی ہے دکانوں پہ. تو اگر کوئی آس پاس میں ایسا مطلب کچھ لوگ ہوں گے جن کے آس پاس میں بک شاپس ہوں، وہ ضرور اس کتاب کو لیں. یا بکس کے حوالے سے اور بھی ہم نے کل بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آج تو ہمارے ایک ایجوکیشن ویک ایک مطلب ختم ہوا. اگلا جو ویک ہوگا منڈے ٹو تھرسڈے، اس کے بعد ہم بکس کے حوالے سے ایک فریم ورک تیار کریں گے کہ بکس کا کیا طریقہ رہے گا ان لوگوں کے لیے جو ہارڈ کاپی چاہتے ہوں. کل بھی یہ ڈیمانڈ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے پھر اگلے ہفتے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاکر صاحب نے ابھی جو نمبر یہاں پہ شیئر ہوا ہے، تو یہ صرف میل گروپس کے لیے ہوگا، میل کے لیے ہے. تو جتنے بھی لوگ ہمارے جو میل ممبرس ہیں وہ چاہتے ہوں، بلکہ ان کو یہ اسائنمنٹ دیا گیا ہے کہ تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2 اس کو وہ کر کے تو ثاقب صاحب کو پرسنل نمبر پہ شیئر کریں، لکھ کر باضابطہ طور پر. اس میں جو کچھ غلطیاں خامیاں ہوں گی وہ ثاقب صاحب اس کو رپلائی کریں گے. اس پر ہم ثاقب صاحب کے شکر گزار ہیں. لیکن جو فیمیل ہماری بہنیں ہیں وہ یہاں ثاقب صاحب کے نمبر پہ یا تو وہ ہے ہی نہیں، ثاقب صاحب کے نمبر پہ وہ شیئر نہیں کریں گی. اس میں ہماری فیمیل جو گروپ ہے وہ الگ ہے. تو وہاں پر جو ایڈمن ہیں اس میں 2 ایڈمنس ہوں گے. تو وہاں پر میں وہ جو ایڈمن ہیں ان کو ہم بتائیں گے، وہ وہاں پر میسج کریں گے کہ کس نمبر پہ فیمیل جو ہماری ممبرس ہیں وہ اپنا ہوم ورک کس نمبر پہ بھیجیں گی، تاکہ ہمارا جو ایک جو کلاس کا ایک ڈیکورم ہم نے میل اور فیمیل کا سیپریشن رکھا ہے وہ برقرار رہ سکے. تو یہ 1-2 باتیں تھی جو مناسب تھی، میں نے یہاں پہ آپ کو بول دی. محترم اس میں ایسے جو ہارڈ میں آپ یہ مٹیریل دے رہے ہیں اس کے لیے بکنگ ایسے ہی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ لیتے ہوں، جن کو چاہیے ان کا نام آپ نوٹ کر دیجئے. جی جی، اس کو ہم گروپ میں اپڈیٹ کریں گے. یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم تھوڑا سا یہ چاہ رہے ہیں کہ کلاس کا جو فنکشننگ ہے وہ تھوڑا سموتھ ہو جائے، تاکہ کلاس نہیں کا جو آپ یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں. ایک منٹ میری بات سنیں آپ. اچھا جی، ہاں میری بات سنیں، آپ کا جواب نہیں دے رہا ہوں. تو جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں 1 ہفتہ ہمارا ہو گیا، یہ جو نیکسٹ ہمارا منڈے ٹو تھرسڈے ہوگا اس میں بھی ہم یہ ٹیکنیکل چیزوں کو اچھے طریقے سے سالو کر لیں گے. تو کلاس جب سموتھ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ جو آج ایک تھرسڈے ہے، نیکسٹ تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو ہم آپ کو گروپ میں پھر وہ اپڈیٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں کو کتابیں چاہیے ہوں گی ہارڈ میں، وہ اپنا نام، ایڈریس اور اپنا فون نمبر ہمیں بھیج دیں. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا سوٹیبل رہے گا کہ ان کو ہم گھر کے لیے کتاب میں بھیجوائیں یا یہاں ہمارے جامع دارالفرقان کے لیے کتابیں منگوا کے، تو وہ یہاں پر اس پہ ہم پھر ایک میٹنگ کر کے اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آسانی ہو، کسی زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے، تو جو بہتر طریقہ ہوگا. لیکن ابھی ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اس حوالے سے ہمیں صرف 1 ہفتے کا مزید آپ وقت دے دیجیے، انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی. آپ کے اسپنگرام میں جی یاسر نبیس بٹ. السلام علیکم. وعلیکم یاسر السلام. ایک اور سوال تھا میرا، یہ جیسے کہ ہمارا کورس مولانا ہے یہ صاحب اگر یہ کتابیں ہم خود خریدیں گے کیا یہ خود نہیں خرید سکتے ہیں؟ آپ خرید سکتے ہیں. نہیں، آپ کو تو وہی ہم بول رہے ہیں کہ جو خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہو. تو ہمارے ہاں اوپر یہ اگر صاحب برڈن نہ بکیں، پڑے تو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا وہ. کوئی صاحب بکیں یہاں مل سکتی ہیں، اگر مل سکیں تو پھر خرید سکتے ہیں. ہاں، جو کتاب آپ کو اپنے آس پاس میں یا جہاں سے بھی اویلیبل ہو سکے آپ وہ خرید لیجئے. اور جو نہیں پھر ملتی ہے تو وہ کچھ کتابیں ہو سکتا ہو
آپ کو نہ ملے، یا ایسا ہو سکتا وہ ہے کہ ٹھیک ہے. آس پاس میں نہ ہو، اس کو آرڈر پہ منگوانا پڑے گا. تو ہم صرف آپ کے، حالانکہ ہم نے شروع میں یہ بات جو تعارفی ہماری نشست ہوئی تھی اس میں یہ بات رکھی تھی کہ ہارڈ کاپی ہم پرووائڈ نہیں کریں گے، بلکہ ہارڈ کاپی آپ اپنے مطلب اس پہ لیں. تو لیکن چونکہ کئی بہنوں نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کتابیں چاہیے ہوں گی، ہم کہاں ڈھونڈیں یا کیا کریں، تو پھر ہم تھوڑا سا سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کئی لوگوں کی ایک ساتھ ڈیمانڈ آتی ہوں تو پھر ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ایک بار میں سب کے آرڈرز لے کے تو ہم بک سیلر جو بھی ہمارے لیے ایک مناسب سا ہوگا اس کو ہم دے دیں گے، تو وہ یا تو وہاں سے ان کو وہ بائی پوسٹ یا جیسے بھی ان کو ان کے ڈیلیوری گھر کے لیے کر دے، یا پھر جہاں ہماری لوکلٹی میں جو ادارہ ہے ہمارا ڈوڈا میں، مشورے کے بعد جو ہوگا اس میں ابھی ہم ڈسائیڈ کریں گے، تو اس کے بعد یہ جو بھی ہم ہوگا گروپ میں انشاءاللہ بتا دیں. اگلے ہفتے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے بارے میں. جی محترم، میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم نے کورس یہ سٹارٹ کیا ہے، ہم نے مئی میں سٹارٹ کیا، مئی کے مہینے میں. جی جی. جیسا کہ یہ 4 سالہ کورس ہے، اور اس کے ہمیں جو اب ایگزام کا پیٹرن ہے سر، وہ کب رہے گا ہمارا سیشن؟ مطلب 6 مہینے کے بعد ایگزام ہوگا یا سال کے بعد؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. اچھا، یہ ایکچولی میں شاید آپ کل پہلی کلاس میں آئے تھے نا جی اعجاز جی صاحب؟ محترم. جی جی ہاں، بالکل. یہ پرسوں بھی یہ بات ہو گئی تھی کہ ایگزامز ہمارا جو اصل میں جو اصولی طریقہ رہے گا وہ تو اینول ایگزامز ہوں گے، سال کا ایک ایگزام ہوگا ایک کورس کا. یہ 4 سال سے مراد ہے ہمارے 4 کورسز، کمبینیشن آف 4 کورسز ہے. یہ آج ہمارا تمہیدی ہے، یہ 1 سال میں ختم ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارا کورس شروع ہوگا، وہ ہوگا سیکنڈری لیول کا، پھر اسی طریقے سے وہ ختم ہوگا تو سینئر سیکنڈری، اور پھر اس کے بعد ماسٹرز یا معلم لیول کا ہوگا، وہ تھوڑا سا ہوگا. تو ہر ایک کی الگ الگ سرٹیفکیٹ ہوگی، تمہیدی کی اپنی سرٹیفکیٹ ہوگی، اور اسی طریقے سے سیکنڈری، سینئر سیکنڈری اور ماسٹرز کی اپنی اپنی ہوں گی. یہ سال میں ایک ایگزام رہے گا. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایگزام کا پیٹرن کیا رہے گا. تو شروع میں جب ہم نے اس کورس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس کو شروع کرنے کے بارے میں ہم سٹرگل کر رہے تھے، تو یہ تھا کہ بہت آس پاس کے چند ایک لوگ آ جائیں گے، 20 30 40 لوگ آ جائیں گے، تو وہ ہم نے اس حساب سے وہ سیٹ اپ بنایا ہے. لیکن اب چونکہ ہماری جو ایڈمیشنز ہیں وہ تقریباً نیشنل لیول تک پہنچ گئی ہے، تو اب ہم اس بات پر دوبارہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایگزام کا پیٹرن کیا رہے گا. تو ایگزام کے بارے میں فی الوقت آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے سٹڈیز، اس پہ سٹڈیز اور سیکھنے پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ. ایگزام ہم آسان سے آسان تر طریقہ اس کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو سب کے لیے ریچیبل ہو اور سب کے لیے آسان ہو. اس کے بارے میں ابھی محترم کوئی آپ نے فی جو الحال ماسٹرز جی کا کہا آپ نے، ماسٹرز تو کیا یہ ایکویلنٹ ٹو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف جو ماسٹرز ہوتی ہے اس کا ایکویلنٹ ہے یہ کیا؟ نہیں، اس کے بارے میں تو ابھی اس طریقے کی بات نہیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر کسی یونیورسٹی سے وہ ایفیلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوشش رہے گی. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ فیصلہ بات نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ہو لیکن جائے فی گا اور الحال یہ ہوگا. چلنا ہے کہ جو ہمیں جیسے مان کے چلیں تمہیدی کورس ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سال کے بعد مکمل کریں گے تو ہمیں دارالفرقان سے اس کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گی، دارالفرقان کی جی طرف سے. جی 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 جی. اس میں کوئی کالج کی یا یونیورسٹی کی ایفیلیشن نہیں ہے فی الحال ابھی کے لیے. نہیں نہیں نہیں، فی ہمارا جو الحال نہیں ہے. بیسک جی جی. بنیادی جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یعنی امت میں آج کل کے جو دور ہے نا، جس سے ہم علم اور دین کی بنیادی سمجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ. تو ہماری جو بنیادی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسکول کالجز میں جائیں، لیکن کم از کم وہ اپنی جو اصل میراث ہے، جس کو ایک اس پہ کتاب بھی لکھی ہے ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے، التراث الاسلامی. تو وہ جو ہماری بنیادی میراث ہے علم، اور جو ہماری پہچان ہے، اس پہچان کو ہم کم از کم قائم رکھ سکیں کہ وہ بنیادی علم ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو حلال حرام کی تمیز سکھائے، اچھے اور برے کی تمیز سکھائے. اس طریقے سے، ورنہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل مسلمانوں میں اچھے اچھے عہدوں پر بیٹھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم کرسیوں پر بیٹھ کر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں بھی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. ڈگری یا سرٹیفکیٹ دینا یہ کوئی اس میں وہ مقصد نہیں ہے.
جی سمجھ گیا محترم. اصل میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، مجھے ایسا لگا تھا کہ ہمارا شاید یہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ نا اکیڈمیکلی بھی ہم اس کو اس میں کاؤنٹ کریں گے. ہاں البتہ ہماری کوشش ہوگی اس کے لیے کہ ہم اس کو کسی یونیورسٹی میں اپلیکیشن دے کے تو اس کو ایفیلیٹ کروائیں. بہت سارے ادارے مدارس ہیں وہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ +2 یا گریجویشن کی کے ایکویلنٹ اس کو مانتے ہیں، تو اس کے بیسس پہ پھر جیسے ہم لوگ بھی ہیں، ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی ہے، اس کے بعد مولانا آزاد سے اسی بیس پہ انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے. اسی طریقے سے ابھی ہماری ایک جو فیمیل جو فیکلٹی ہیں ہماری، ان کا تعارف کرایا گیا تھا، وہ مفتیہ بھی ہیں اور PhD بھی کر رہی ہیں. انہوں نے جموں سے ایک چھوٹے سے ادارے سے پڑھا، پھر حیدرآباد میں ایک افتاح کیا، پھر اس بیس پہ انہوں نے مولانا آزاد میں MA کیا، گریجویشن کی، MA کیا، اس کے بعد اب PhD کر رہی ہے. تو بہت سارے ادارے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جب اس کے بارے میں آگے 2-3 سال کے بعد پروسیجر چلائیں گے، اس کو پروسیڈ کریں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی مطلب اس کو یوں نہ سمجھیں کہ میں کوئی آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ٹھیک ہے، میرا وقت. چلتے السلام چلتے یہ علیکم. بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیچ بیچ میں کبھی ٹیسٹ بھی ہوں گے ایسے ایگزام تیار کرنے کے لیے؟ ہاں ٹیسٹ وہ تو کچھ وہ بتایا گیا تھا نا کہ ہر 3 آن مہینے لائن کے یا آف بعد لائن؟ ایک ہاں وہ اس کے ہم لیے سوچیں طریقہ گے کار ابھی اس کے بارے میں. سوچا جا رہا ہے. کتنے منتھ کے بعد؟ 3 مہینے، ہر 3 مہینے پر. کوارٹرلی ہوں گے، کوارٹرلی. اچھا، مطلب ہر 3 مہینے پر ہم نے ٹیسٹ دینا ہے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے؟ نہیں اس ٹائپ کا ٹیسٹ نہیں کہ وہ آپ کو ایگزام کی 2 یا تیاری 3 کے دن یا لیے 4 دن کا ایگزام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک سیشن ہوگا، صرف ایک سیشن، وہ 2 گھنٹے کا ہوگا، 2.5 گھنٹے کا ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا. تو اس سیشن میں ہم صرف کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ بھائی اس کا کیا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کے کیا ایک ایک سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے، یا اس میں ہم گروپس الگ الگ بنا کے، تو 3-4 گروپس بنانے کے بعد اس کو کنڈکٹ کریں گے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کتنا سیکھا، یا ہم نے جو کچھ آپ تک پہنچایا کیا وہ پہنچا، اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہے. اس میں کچھ آپ کی آرا وغیرہ بھی لی جائیں گی، کون سی چیز ہے جو اچھی ہے، کون سی چیز ہے جس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. یہ اس طریقے کا وہ ایک سیشن ہوگا. ایگزام تو ایک ہی ہوگا، وہ فائنل ایئر کو ہوگا. یہ صرف ایک تجزیہ اور انالیسس کرنے کے لیے 3 مہینے کا سیشن ہوگا. محترم جی یہ شکریہ. لائٹر جی جو تجوید سر نے پرسوں منڈے کی پڑھائی تھی، اس کی PDF نہیں آئی ہے گروپ میں، نوٹس بنانے اچھا تھے تو. نہیں وہ انہوں نے اچھا شاید فیمیل گروپ میں وہ نہیں آیا ہوگا. وہ صرف ایک انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا. قرآن کے بارے میں آیا تھا، مطلب جو آپ نے پڑھایا تھا وہی PDF آئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، ان کا ایک میسج ہے ٹیکسٹ کی شکل میں فیمیل گروپ میں اس کو شیئر کروا دوں گا انشاءاللہ. جی السلام سر علیکم. شکریہ. جی محترم، آخری سوال یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کورس میں کتنے سارے انرول ہوئے ہیں؟ ٹوٹل ہم کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں؟ ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ 180 پلس ہیں. جی ایگزیکٹ فگر ہم آپ کو کل شام کو کل تو خیر منڈے کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں. اب کچھ آن لائن ہیں، کچھ آف لائن ہیں. جی آلموسٹ اب سمجھے کہ ایک 190 اور 200 کے بیچ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. محترم جی کلاس آخری جی محترم جی یہ جو اگر کسی یونیورسٹی یا کسی کالج سے ایفیلیشن ہو نا، تو اس کا فائدہ، ایک ضمنی فائدہ یہ ہوگا، پھر ہم پر کوئی تانا نہیں کسے گا مولانا مودی کی طرح کہ یہ سند یافتہ نہیں ہے. انشاءاللہ سند تو اس آپ کے کو بارے دی میں جائے گی. یہ سند تو ملے گی، دارالفرقان کی طرف سے باضابطہ ملے گی انشاءاللہ. حضرت فلاحی توصیف صاحب کچھ نہیں پڑھاتے ہیں نا؟ جی توصیف فلاحی صاحب بھی پڑھائیں گے. حضرت بہت تمنا ہے، ان سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کون صاحب ہیں؟ اویس فاروق ہیں. ظہر اسلام. جی حضرت. ہاں ٹھیک ہے، توصیف صاحب بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، ان کا بھی وہ جی رہے گا.
وہ شکریہ چونکہ شکریہ اپنے ان کا جو ریسرچ کا کام ہے وہ اس کو تھوڑا جلدی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ جی، سے ہم نے محبت ثاقب و صاحب پہ یہ صلاحیت سارا آپ برڈن ڈال دیا ہوا ہے، شکریہ لیکن بیچ شکریہ بیچ میں وہ مہینے میں 1 یا 2 کلاسز میں وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جی شکریہ جس ایک طرح کوشچن ہم لوگ جو فیکلٹی رہی، یہی فیکلٹی ہمیں رہے گی کنٹینیوسلی، جس طرح عادل صاحب نے مین فیکلٹی تو یہی ہے، لیکن بیچ بیچ میں ہم گیسٹ لیکچرز کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کریں گے ایز جی پر حفیظ اویلیبلٹی۔ صاحب ثاقب صاحب کا پورا درس بھی یہ سنا ہم نے، لیکن ان کے وہ حرکات نہیں تھی، مطلب وہ جو نا اونٹوں کی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، اصل میں مسئلہ تھا ان ذرا نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا تھا ان کو، وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے اس وقت، کہیں باہر ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا نیٹ ورک، میں نے ان کو بہت فورس کیا اس وقت، تو اس کے لیے میں سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے نیابت کرتے ہیں شاکر صاحب کو بہت شکریہ کرتا ہوں کہ مصروفیت کے باوجود بھی انہوں نے کلاس جوائن کر لی اور درس پیش کیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کلاس کو ہم وقت ختم ہو گیا ہے تو اختتام ثاقب صاحب کرتے آپ ہیں۔ پہلے ریکارڈنگ آف کر لیں ثاقب صاحب۔ ہاسپاس کھول میں کیسے ہاسپاس کھول اس میں